اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ جو بھی سوچتے جائیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کی برکت سے سوچنے پر ہی رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے گا۔ یہ ایسا باکمال، تیر بہدف اور حیران کر دینے والا عمل ہے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا ہمیں دنیا کی ہر خوشی مل سکتی ہے، ہر کامیابی مل سکتی ہے، ہمیں ہر نعمت مل سکتی ہے، ہر رحمت سے ہمیں نوازا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس عمل کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھی۔ یہ قرآن پاک کی بڑی ہی خوبصورت سورت مبارک ہے جسے آپ نے اپنے دل میں حاجت اور خواہش کو رکھنا ہے اور اس سورت مبارک کی بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ اور اس سورت مبارک کو قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے، قرآن پاک کی دلہن کہا گیا ہے، قرآن پاک کی خوبصورتی کہا گیا ہے۔ اور اس بابرکت سورت مبارک کو پڑھنے سے اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں مل سکتی ہیں، نعمتیں مل سکتی ہیں، رحمتیں مل سکتی ہیں، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ یہ بڑی ہی بابرکت سورت مبارک ہے جو سورت رحمان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی ہے، اور قرآن کا حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی سورت رحمان ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے، پس آپ نے سورت رحمان اول سے آخر تک تلاوت فرمائی، صحابہ کرام خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورت رحمان جنات کے اوپر پڑھی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ جب میں فابی اجری علی ربکما تکذبان پڑھتا تو وہ جنات کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یاد رہے کہ الرحمن اللہ رب العزت کی صفت خاص ہے، جو بحیثیت رحمان تمام انسانوں کو چاہے وہ کسی بھی مذہب و فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اچھے کام کرتا ہو یا برے کام کرتا ہو، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں یعنی ایک جیسی ہیں۔ اور یاد رہے اللہ رب العزت تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز مت ہونا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے ہر وقت اس سے مانگتے رہیں۔ اور بابرکت مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں ہر روز مانگے، ہر وقت مانگے، ہر گھڑی میں مانگے۔ اور رمضان المبارک کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کریم ہر وقت میں اپنے بندوں کو صدائیں لگاتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار تو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں گا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی توبہ کا طلبگار تو مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اور عام دنوں میں یہ صدائیں صرف نماز تہجد میں لگائی جاتی ہیں، جبکہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں، ہر وقت میں، ہر ساتھ میں، ہر لمحے میں اللہ کریم اپنے بندے کو یہ صدائیں لگاتا ہے۔
تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مانگنے کے بھی مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں، وہ ضرور عطا کرے گا۔ مایوس نہ ہوں، بلکہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے بارے میں اللہ سے مانگتے رہیں، سوال کرتے رہیں، جواباً وہ پاک ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ اور مانگنے کا طریقہ کچھ خاص ہونا چاہیے۔ رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، ندامت کے آنسو بہا کر مانگیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو آپ نے ماہ رمضان المبارک میں کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ ماہ رمضان المبارک کے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں، خاص کر کے تاک راتوں میں آپ نے اس عمل کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ رمضان کے جتنے دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں روزانہ پڑھیں گے تو دن میں پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، نماز تہجد کے بعد پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور تاک راتوں میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جس طریقے سے آپ کو آسان لگے، روزانہ پڑھنا ہے روزانہ پڑھیں، نماز تہجد میں روزانہ پڑھنا ہے نماز تہجد میں پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر تاک راتوں میں صرف آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو تاک راتوں میں ہی کریں، اور عام دنوں میں اگر آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے کچھ مانگیں گے تو آپ کی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اگر حاجات ہوئیں تو وہ پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، مقاصد میں کامیابیاں ملیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اور اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا اور اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سورۃ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ جب ایک مرتبہ سورۃ رحمان کی تلاوت کر لیں تو پھر آپ نے 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اول میں بھی درود پاک پڑھیں، آخر میں بھی درود پاک پڑھیں، اور اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کریں، التجائیں کریں، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے رب کریم سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت اور خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو نماز تہجد میں اگر آپ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ دن میں بھی پڑھیں، دن میں بھی فائدہ ہوگا، لیکن نماز تہجد میں اگر آپ سورۃ رحمان پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم رد نہیں فرمائے گا بلکہ ضرور عطا کرے گا۔ اور یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندے کو بے بہا انعامات سے نوازتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز تہجد ادا کریں، چاہے 2 رکعت پڑھیں چاہے 4 رکعت پڑھیں۔ نماز تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ رحمان پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، راتیں آپ کے پاس ہوں گی، ہر لمحہ آپ کے پاس ہوگا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، خواتین کھانا بناتے، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر آپ نے بہت زیادہ لاتعداد کثرت کے ساتھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت مبارکہ کو آپ نے بہت زیادہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھیں، باکثرت پڑھیں، لاتعداد پڑھیں، اور اس وظیفے کے پڑھنے سے پھر آپ کو بہت فائدے ہوں گے، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، آخرت کے فائدے بھی ہوں گے، اور دنیاوی فائدوں میں اللہ کریم آپ کو بے بہا انعامات اور رحمتوں برکتوں سے نوازے گا اور اپنی نعمتوں کی بارش آپ پر
چھما چھم برسائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر سا عمل، مختصر سا وظیفہ، جسے آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، بے بہا پڑھنا ہے، لا تعداد پڑھنا ہے۔ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو اور سورۃ رحمان کو آپ نماز تہجد میں پڑھیں یا تاک راتوں میں پڑھیں یا پورے دن میں پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بس اس وظیفے کو پڑھ کے دعائیں مانگیں، معاملہ خدا پہ چھوڑیں، اپنی قسمت کو چمکتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس وظیفے کے معجزات بھی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔